آپ دیکھ رہے ہیں سمے کی کتاب۔ مکہ کے حکمرانوں نے یہ اعلان کیا، نعوذ باللہ، جو محمد کا سر لے کے آئے گا انعام میں اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق مکہ کے بہادر نوجوانوں میں سے ایک تھے، لہٰذا محمد کی تلاش میں چل دیے۔ راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے کہا، اے عمر، آج کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، محمد کی تلاش میں۔ اس شخص نے کہا، پہلے آپ گھر کو تو دیکھ لیں، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی ایمان میں داخل ہو چکے ہیں۔ اتنا سنتے ہی حضرت عمر غصے میں تمتما گئے، چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ تیز قدموں سے بہن کے گھر جا پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، میں عمر، دروازہ کھولو۔ بہن ڈر گئی، سہم گئی۔ ڈرتے ہوئے بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے کہا، یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ یہ کیسی آوازیں آ رہی تھی؟ بہن نے ڈرتے ہوئے کہا، میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اتنا سنتے ہی حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کو بہت مارا، حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ پھر بولے، یہ کیا پڑھ رہی تھیں؟ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ بہن نے پھر وہی جواب دیا، میں کلام پاک پڑھ رہی تھی، میں ایمان لے کے آئی ہوں۔ پھر بہن کو پھر مارا اور بے ہتاشا مارا، وہ پھر بے ہوش ہو گئیں۔ بہن بولی، اے خطاب کے بیٹے، میں تیری بہن ہوں۔ جس پیٹ میں تو نے پیر پھیلائے ہیں، میں نے بھی اسی پیٹ میں پیر پھیلائے ہیں۔ تیری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے۔ چاہے جتنا مار لے، میری دھجی دھجی اڑا دے، میرے جسم کی بوٹی بوٹی نوچ لے، لیکن میں ایمان سے نہ پھروں گی۔ حضرت عمر کو رحم آیا اور اس نے کہا، دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا، آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، پہلے آپ وضو کریں، غسل کریں، پھر اس کے بعد اس کلام پاک کو ہاتھ لگائیے۔ حضرت عمر نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے مجھے غسل کرائیے، وضو کرائیے۔ بہن نے بارگاہ الہی میں دونوں ہاتھ اٹھا لیے، اپنی جھولی بارگاہ الہی میں پھیلا دی۔ اے اللہ، عمر کے جسم پر پانی گیرنا میرا کام، اندر کی گندگی صاف کرنا تیرا کام۔ اللہ رب العزت نے بارگاہ الہی میں وہ دعا قبول کی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا دامن اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیا، دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر عمر کو ایمان کی دولت مل جائے تو تیرے دین میں جان پڑ جائے گی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی۔ ادھر حضرت عمر فاروق نے بہن سے کہا، اے بہن، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چل، میرے گلے میں رسی ڈال دے، مجھے کھینچتے ہوئے کھچڑتے ہوئے لے کے چل، کہیں ایسا نہ ہو میری روح نکل جائے۔ جلدی کر، جانور کی طرح میرے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے کے چل۔
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی مبارک پر اپنی نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس کوٹری میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ اتنا سنتے ہی حضرت عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ، آج سے ہی نہیں بلکہ ابھی سے بیت اللہ میں ہی نماز پڑھیں گے۔ اور حضرت عمر فاروق باہر آ گئے اور اعلان کیا، اے مکہ کے باشندوں، جس کو اپنی بچے یتیم کرنے ہوں وہ سامنے آئے، جن کو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنی ہو وہ سامنے آئے۔ یہ عظیم و شان شخصیت اللہ رب العزت نے اس طرح سے نوازا۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ اللہ کے نزدیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا مرتبہ بلند ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، جو زمین پر عمر چاہتا ہے میں عرش پر وہی چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ گشت کو جا رہے تھے، ایک شرابی راستے میں آ گیا۔ حضرت عمر کو دیکھ کر کے وہ کانپ گیا، سہم گیا، ڈر گیا اور اپنی بوتل اپنی چادر میں چھپا لی اور اللہ سے بولا، اے اللہ، آج مجھے عمر سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہ پیوں گا، میری جان کی امان رکھ، اے اللہ مجھے آج عمر کے قہر سے بچا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس بوتل میں شراب کی جگہ اللہ رب العزت نے دودھ بنا دیا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے چادر ہٹائی، دیکھتے ہیں تو بوتل میں دودھ تھا۔ یہ عظیم ہستی، یہ عظیم و شان اللہ نے جو مرتبہ حضرت عمر فاروق کو بخشا،